أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی 71 نمبر سورت ہے سورۃ نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. مکی صورت ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس صورت میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، جن میں سے پہلا رکوع اور 20 آیات ابھی تلاوت کی گئیں. انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. سورت کا نام ہے نوح. بہت مشہور نام ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نمایاں پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام. ان کے نام پر یہ سورت ہے پوری 28 آیات اور 2 رکوع. تو میرے محترم دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور دعا تفصیلی واقعہ نہیں ہے. اس صورت میں تفصیلی واقعہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں بیان کیا گیا. البتہ یہ وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ قرآن کریم میں ان کا نام، ان کا ذکر تقریباً 43 مقامات پہ آیا ہے. 43 مقامات پہ ان کا ذکر آیا ہے. البتہ تفصیلی واقعہ سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہے. اس سورت کا نام نوح عظیم پیغمبر کے نام پر، کیونکہ ان کی جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے، اس عظیم مقصد کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے اور ان کے احوال کو بیان کیا گیا. اس لیے
اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ تفصیلی واقعہ نہیں، صرف دعوت اور دعا، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں دعوت کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور پھر وہ جب پیغام پہنچاتے ہیں تو اطمینان سے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ اس پیغام کو اللہ سے قبول کرواتے ہیں کہ یا اللہ جو دعوت ہم نے اپنی امت کو دی ہے یہ ان کے دلوں میں اتر جائے، یہ ہدایت پہ آ جائیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء علیہ السلام کے سب سے بڑے اور سردار ہیں۔ آپ کا بھی معمول یہی تھا کہ دن بھر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا اور رات بھر اٹھ کے اللہ سے دعا مانگنا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ فارغ ہو جائیں، کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ اپنے امر دین سے، دعوت کے کام سے۔ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے آپ کو تھکائیے عبادت کے اندر۔ دعائیں مانگتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے، تو آپ حضرات نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، بارہا یہاں بیان بھی کیا گیا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکل کر جب انہوں نے کہا لاؤ وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے اپنی بہنوئی سے، تو محسوس ہوا کہ ایمان لانے کے آثار ہو گئے، اب ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ جو ان کو سکھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، اندر سے نکلے، کہا عمر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، کل یہ رات تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ابو جہل عمر میں سے جو آپ کو پسند ہو اس کو اسلام کے لیے قبول فرما، اسے اسلام کی، لگتا ہے آپ کے حق میں حضور کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام بھی رات کو دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ اور اسلوب دعوت و دعا۔ اب دوسری اہم ترین بات ذہن میں رکھیے کہ نوح علیہ السلام کا دیگر مقامات پہ تفصیلی واقعہ ہے وہ، اور اس مقام پر دعوت و دعا کو کیوں بیان کیا گیا۔ نوح علیہ السلام تو ایک پیغمبر تھے، بہت شروع میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے پیغمبر ہیں جو صاحب شریعت ہیں، اول الرسل بعد آدم کے بعد سب سے پہلے رسول نبی کہا جاتا ہے اس پیغمبر کو جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے لیکن کوئی نئی شریعت نہیں دی جاتی۔ رسول وہ ہے جو وحی بھی آئے اور نئی شریعت، نئی کتاب، نیا صحیفہ، نئے احکام دیے جائیں سابقہ شریعت کے سے مختلف، تو اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام بھی آئے ہیں، دیگر بعض انبیاء آئے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی ہیں۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح میں نے تمہیں آدم کے بعد پہلا رسول بنایا ہے دنیا میں۔ تو ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو طوفان نوح آیا تھا اس کے بعد دنیا میں ساری مخلوق ختم ہو گئی تھی سوائے وہ جو کشتی نوح کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے دوبارہ نسل چلی ہے آدم علیہ السلام کی، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہزاروں سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، یہ ساری کارگزاری ہزاروں سال پرانی ہے، تو قرآن میں کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ دو مقاصد ہے۔ پہلا مقصد، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہود میں آتا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے جاتے تھے تاکہ دین حق کی دعوت میں جو تکلیفیں اور مشقتیں آپ اٹھا رہے ہیں اور جو آپ کو اپنی قوم مکے والوں مشرکین کی طرف سے سخت جوابات مل رہے ہیں، اس سے آپ کا دل غمگین ہو رہا ہے، تو ان انبیاء کی دعوت کے حالات سن کر آپ کو صبر آ جائے، آپ کا حوصلہ ہو، آپ کا دل پختہ ہو کہ ہاں مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی یہ حالات آ چکے۔ یہ مقصد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ یہ صورت تو حضور پہ نازل ہوئی ہے، سب سے پہلا آپ کی تثبیت قلب، لنثبت به فؤادک، یہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انبیاء کے قصے ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور دوسرا مقصد وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس عظیم پیغمبر کی امتی ہیں جو خاتم النبیین ہیں، جو کیا ہیں بھائی؟ خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کی دعوت کون دے گا؟ یہ امر دعوت کس کے ذمہ لگایا گیا ہے؟
یہ بہت اہم بات قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے۔ تو امر دعوت اس امت کے ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمے لگایا گیا ہے کہ اس دین کو سیکھیں، عمل کریں، آگے پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جب یہ اتنا بڑا کام جو حضرات انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، اس امت کے ایمان والے اس کام کو کر لیں، انبیاء کے حالات، ان کی دعوت دیکھو، یہ طریقہ تھا انبیاء کا۔ ایسی قربانیاں، ایسی مشقتیں، ایسی تکلیفیں حضور علیہ السلام نے سمجھایا۔ صحابہ پریشان انسان تھے، سخت مخالفت، مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی، تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تمہیں پتہ ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، تم سے پہلے جو انبیاء آئے، تم تو امتی ہو، دین پہ عمل کر رہے ہو، دین کی دعوت، تم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے جسموں کو آروں سے چیر دیا گیا، نشروا بالمناشیر، یوں آرا، آدمی سر پہ آرا رکھا، 2 ٹکڑے نبیوں کے کر دیے گئے دین حق کی دعوت میں۔ تم مشقتیں اٹھا، تم سے پہلے انبیاء نے تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو کھینچ لیا گیا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت اتار لیا گیا، یہ انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ لہذا تم ثابت قدم رہو، تم انبیاء کی دعوت کو لے کے کھڑے ہوئے ہو، تم خاتم النبیین کی امتی ہو۔ تو میرے محترم دوستوں، اپنی حیثیت کو سمجھیں، ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، قرآن کریم کی ان آیات سے ہم نصیحت اور درس حاصل کریں، ہم ایک تقویت حاصل کریں کہ اتنے بڑے نبی کی امتی ہیں، ہمارے ذمہ یہ کام ہے۔ انبیاء تو اس طرح اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ دوسرا بڑا مقصد حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بیان کرنے کا، اور خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ نوح علیہ السلام کا زمانہ دعوت بہت لمبا ہے۔ لکھا ہے علماء نے، مفسرین نے، کہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، اور 950 سال قرآن کی آیت ہے کہ وہ اپنی امت میں رہے ہیں۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال، 950 سال، 40 سال نکالنے کتنے رہ جاتے ہیں؟ 910 سال۔ اور بعض نے کہا نہیں، 950 سال تو صرف دعوت کی زندگی ہے، اس کے علاوہ جو ان کی 40 سال اس کے علاوہ، وفات اس کے علاوہ ہے، یہ 950 سال، غرض 900 سال دعوت دی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے، قوم تکلیف پہنچاتی تھی، خوب مارتے تھے، یہاں تک کہ سمجھتے تھے اب یہ مر گئے، مردہ سمجھ کے ویران جگہ چھوڑ جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، ہوش آتا تھا، اٹھتے تھے، اور پھر اللہ ان کو ہمت دیتے تھے، پھر دعوت شروع۔ قرآن کی آیات آپ پڑھیں گے، آپ حیران ہو جائیں کیا انداز تھا دعوت کا، اور کیا کیفیت تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ میں نے عرض کیا کہ اس پورے واقعے کو، اس دعوت و دعا کی ترتیب اور اسلوب کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہو، اور امت محمدیہ جو آخری امت ہے وہ اپنے اس فرض منصبی کو سمجھ سکے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا انداز دعوت کیا تھا، اس سے ہم درس حاصل کریں، سبق حاصل کریں، عملی طور پر اس کو لے کے آئیں۔ اب ان آیات کو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ بہت توجہ سے آیات کا ترجمہ اور متعلقہ تفسیر دیکھتے جائیے۔ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ یہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور اس کا مقصد۔ اب یہ لفظی ترجمہ دیکھیے، انا یقیناً ہم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں انا یقیناً ہم نے، ارسلنا بھیجا، نوحن نوح کو، ہمارے پیغمبر تھے، ہمارے برگزیدہ نبی تھے، الی قومہ ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کیوں بھیجا کہ ڈرائیے، خبردار کیجئے اپنی قوم کو، من قبلی اس سے پہلے، ان یأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس، عذاب علیم کوئی دردناک عذاب، یعنی قوم گناہوں کے اندر، کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں مبتلا ہے، تو پیغمبر آ کے ان کو اس نقصان سے نکالتے ہیں۔
یہی فکر ہر امتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کلمہ گو مرد ہو یا عورت یہ فکر ہونی چاہیے، میرا پڑوسی، میرا گھر وال، میرے گھر کے لوگ، میرے محلے والے، میرے رشتہ دار، میں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں اور ان پہ عذاب آ جائے۔ اب وہ عذاب کی دو شکلیں ہیں، یا تو دنیا میں آ جائے یا موت کے بعد فوراً شروع ہو جائے، دونوں چیزیں۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا کا عذاب، دنیا میں عذاب آ جائے یا موت کے بعد فوراً کوئی عذاب کی صورت شروع ہو جائے، جیسے کافروں مشرکوں کو ہوگا، فاسقوں فاجروں کو ہوگا۔ اب انداز دعوت دیکھیے، قال یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ یہ ہے دو آیت میں دعوت کے کلمات۔ قال، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مان لو۔ یہ ترجمہ میں نے بامحاورہ کیا ہے جیسا کہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیے، قال نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی لکم، یقیناً میں تمہارے لیے، بلا شبہ میں تمہارے لیے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، صاف صاف، کھلم کھلا صاف بات بیان کر رہا ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں، کوئی شبہ نہیں اس بات میں۔ وہ بات کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو۔ کیا مطلب؟ توحید، خالص، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کو مان لو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ اب دیکھیے، اعبدوا اللہ واتقوہ، آپ سورہ شعراء دیکھیں، دیگر بہت سی صورتیں، سورہ یونس دیکھیں، سورہ ہود، کئی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ذکر، یہ بنیادی بات آپ کو ملے گی۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ عبادت سے مراد اللہ کے سارے ان احکامات کو پورا کرنا ہے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ واتقوہ، ڈرنے سے مراد ہر اس گناہ سے بچنا ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خوف پیدا ہوگا تو ڈرو گے نا بھائی، بچو گے۔ آدمی بچتا کیوں ہے؟ پتہ ہے یہ نقصان پہنچائے گی، اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ اب یہ اللہ کی احکامات کو پورا کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کی صورت کیا ہوگی، شکل کیا ہوگی؟ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز اللہ کا ایک حکم ہے، کیسے ادا کی جائے؟ اطیعونی، میری اطاعت کرو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ، روزہ رکھنے کا طریقہ یہ، شادی بیاہ کا طریقہ یہ، تجارت کا طریقہ یہ۔ تو پیغمبر کہتے تھے اطیعونی، میری اطاعت کرو۔ بات واضح ہو رہی نہیں؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت، ہر نیک عمل کا کرنا، واتقوہ، اللہ سے ڈرنا، یعنی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ایک تفسیر ہے۔ واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، یعنی اس کا عملی طریقہ پیغمبر کر کے دکھاتے تھے، امت کے سامنے نمونہ اور مثال ہوا کرتے تھے۔ اب تم یہ کام کرو گے، یعنی عبادت و اطاعت والی زندگی اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچو گے، تو اس کا اثر و نتیجہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، فرمائے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ کاش کہ تم سمجھتے ہوتے، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ یغفر لکم، تم اللہ کی، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اس کا طریقہ پیغمبر کی اطاعت اور اتباع ہے، اس کو اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جتنے گناہ ہوئے حالت کفر میں، شرک میں، معاف، اور جو حقوق ذمے ہیں وہ ادا کرنے۔ حالت کفر میں کسی کا پیسہ کھا لیا، ادا کرنا ہوگا، کسی کو تکلیف دے دی، معافی مانگ لیں۔ غرض یہ کہ اسلام اور سچی توبہ اور اطاعت والی زندگی تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھا جائے گا۔ وقت مقرر کیا ہے؟ موت۔ وقت مقرر موت ہے۔
اب دیکھیے ایمان لائیں یا نہ لائیں دونوں کا وقت مقرر ہے، کافر کا بھی مومن کا بھی، لیکن فرق ہے۔ وقت مقرر پہ کافر کو بھی موت آتی ہے، مسلمان کو بھی موت آتی ہے، لیکن کافر غفلت کی وجہ سے اس وقت مقرر پہ موت آ جانے کے بعد ناکام ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور مومن کامیاب ہو کے جاتا ہے۔ تو یہاں سمجھایا کہ دیکھو تمہارے ایمان لانے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہیں وقت مقرر تک موقع دیا جائے گا، تم نیک اعمال کرو۔ آپ سمجھیے جو وقت ہمارے پاس ہے نا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، کمائی کا وقت ہے، کمائی کا وقت ہے۔ یہ وقت پاس کرنے کا نہیں، یہ وقت گزارنے کا نہیں، کسی طرح وقت پاس کر رہے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں ہوٹل پہ وقت پاس کر رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں، لیڈو کھیل رہے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں، کیا وقت ہی نہیں کٹ رہا یار، وقت پاس کر رہے ہیں، بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہیں، سیاست کی باتیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت پہ غور کیجئے، فرمایا یؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہیں مہلت دیتا ہے ایک ایسے وقت کی طرف مسمی جو مقرر شدہ ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، یؤخرکم تمہیں مہلت دے گا، تاخیر، مہلت، ابھی ہم زندہ ہیں، یہ مہلت چل رہی ہے، تو الی اجل مسمی، لیکن کیا ہوگا، ان اجل اللہ، یقیناً ان اجل اللہ، اللہ کیا مقرر اجل اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ اجل موت کے لیے اجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ عربی کا ہے اجل اللہ، اللہ کا مقرر کردہ وقت، اذا جاء، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، پھر مؤخر نہیں ہوتا، پھر کہا جائے جی ایک دن کی مہلت دے دیں، 1 گھنٹے کی، 1 منٹ کی مہلت نہیں دی جاتی، وقت پورا ہو جاتا ہے، لا یؤخر۔ اور یہ پیغمبر کی ایک دل کا درد ہوتا ہے جس کو قرآن نے لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، کاش کہ تم اس بات کو سمجھ لیتے، کیونکہ پیغمبر یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پکی سچی باتیں، اور قبر پر، حشر پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، آسمانی وحی پر کامل یقین ہوتا ہے پیغمبروں کا، تو کہتے ہیں لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے تو کیا کرتے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے، اپنی اس مہلت کو گنواتے نہیں بلکہ قیمتی بناتے۔ قیمتی کیسے بنے گی؟ نوح علیہ السلام کی دعوت ہمیں سمجھا رہی ہے قرآن کی آیت، اللہ کی عبادت، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور پیغمبر کی اطاعت، کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ ہاں، ہم یہ آیات پڑھتے جائیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارا عمل کا رخ درست ہو، اور عمل کی رفتار بڑھتی چلی جائے، عمل کا شوق بڑھتا چلے، احساس و فکر میں اضافہ ہو۔ جناب 40 پیچھے مڑ کے دیکھیں، 42 سال میری زندگی کے گزر گئے، بہت کم وقت باقی ہے، نہ معلوم وہ اجل اللہ کا متعین وقت کب آ جائے، مجھے تو تیاری کرنی ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا یاد آئی، آپ علیہ السلام حضور دعا مانگ رہے ہیں، مقصد کیا ہے، مجھے آپ کو سکھائیں، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اللہ اکبر، کیا عجیب کلمات ہیں، اللہم اجعل الحیات، مفہوم پہ غور کیجئے، حضور کی دعا ہے، مسنون دعاؤں میں آتی کہ اے اللہ بنا دیجئے میرے لیے میری زندگی کو زیادۃ لی، میرے لیے اضافہ، فی کل خیر، ہر خیر میں، میری زندگی کا ہر لمحہ خیر ہی خیر ہو، خیر کا کام ہو، میری بات خیر، میرا دیکھنا خیر، میرا سننا خیر، میرا چلنا پھرنا بھلائی اور خیر کے لیے ہو جائے، یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے کمائی کی صورتیں۔ میرے محترم دوستوں، اس کو سمجھیے، اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، بظاہر تو نوح علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہے، لیکن پیغمبروں کی دعوت انسانیت کی ہدایت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو غور کیجیے ان آیات پر، فرمایا اپنی قوم کو کہا دیکھو تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں مہلت دے گا ایک مقررہ مدت تک، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یقیناً اللہ کی طرف سے مقرر وقت جب آ جاتا ہے، جب جاء آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو مؤخر نہیں کیا جاتا، پھر ٹلتا نہیں ہے، پھر انسان کہتے ہیں وہ بچ گیا، بچا نہیں، اس کی موت نہیں آئی تھی، اگر موت آتی تو بچ نہیں سکتا تھا،
کیونکہ اس کی سانسیں ابھی باقی تھیں. لیکن میرے محترم دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کو سے یہ بات پوشیدہ رکھی گئی ہے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے. رکھی کیوں گئی ہے؟ تاکہ ہر وقت ہم تیاری میں لگے رہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہاں تک تو ان کی دعوت کا ذکر. اب اللہ سے مناجات. جب آپ دعوت دیتے ہیں یا دین پہ عمل کرتے ہیں تو سخت مخالفت کا سامنا ہوتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ بات ہی نہیں سنتے. آج کے مسلم معاشرے میں بھی دین پہ چلنے والوں کو بڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. آوازیں کسی جاتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر آپ حضرات نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، ہمارے معاشرے میں بے دینی اتنی پھیل چکی ہے. کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی مسلمان لڑکا، کوئی لڑکی، اگر وہ دین پہ چلنا چاہے، داڑھی رکھ لے لڑکا، سنت کے مطابق نمازوں کا اہتمام کرے، فجر کی نماز کے لیے پہنچ رہا ہے، علماء کے درس میں بیٹھ رہا ہے، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے، نیکی کے اثرات، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کہ عورت برقع پہن لے، شرعی پردہ شروع کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو، گناہوں کی مجالس سے بچائے، تو اس کو اس کی پرانی زندگی کے تانے دیے جاتے ہیں. یہ گویا کہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ اہل باطل کی طرف سے، دین پہ نہ چلنے والوں کی طرف سے اسی قسم کی باتوں کا سامنا. تو اب اس آیت سے قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، آیت نمبر 5 سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنی دعوت کی کارگزاری رکھ رہے ہیں. مجھے آپ کو سکھایا گیا، آپ لوگوں سے دین کی بات کریں گے یا دین کا عمل پیش کریں گے. آپ اپنے دفتر میں کام کرتے ہیں، کسی تقریب میں چلے جاتے ہیں، سنت کے مطابق لباس پہن کے لوگ دیکھتے ہیں، ارے ملا کہاں سے آ گیا. پھر اس کے بعد مذاق اڑاتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. بعض اوقات وہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں، بعض اوقات قریبی رشتے وہ آپ کا تعارف نہیں کرانا چاہتے کہ یہ میرا بھائی ہے. لوگ کیا بولیں گے، کیسی نعوذ باللہ. تو یہ ساری کیفیات سے انسان گزرتا ہے. تو حضرات انبیاء علیہ السلام، تو یہ کیفیات جب ہو تو کیا کریں؟ اللہ کے سامنے دعا کریں، اللہ کے سامنے اپنی کارگزاری رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے حالات. لوگوں سے کوئی اعتراض نہ کرے، بڑے بے دین لوگ، نہیں. انبیاء کا طریقہ یہ نہیں تھا. اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا اسلوب کیا تھا. نوح علیہ السلام آیت نمبر 5 سے اللہ کے سامنے اپنی دعوت کی کارگزاری رکھ رہے ہیں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، بجائے میری بات کو قبول کرتے اور متنفر ہونے لگے. ترجمہ لفظی دیکھیے. قالا، کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے پروردگار، انی، یقیناً میں نے، دعوت دی، قومی، اپنی قوم کو، لیلاً، رات کے وقت بھی، ونہاراً، اور دن کے وقت. کوئی موقع مناسب اور مفید کوئی وقت ایسا ہو میں نے دن رات دعوت دی. اور دیکھیے نوح علیہ السلام کو یقیناً پتہ تھا کہ میری اس ساری دعوت کے حالات کو اللہ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے مناجات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کرنی، اللہ کے سامنے اپنی عرض گزار رکھنی ہے. فلم یزدہم، پس نہیں زیادہ ہوا ان کے لیے، دعائی، میری دعوت اور میری پکار کے نتیجے میں، الا فرارا، مگر وہ اور دور ہونے لگے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں، میری دعوت کا مقصد آپ ان کو معاف کر دیں، ایمان لے آئیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے. اب اندازہ لگائیے، پیغمبر معصوم ہے، کچھ نہیں چاہتے. سورہ ہود میں تفصیل سے، لا اسألکم علیہ مالا، تم سے مال نہیں چاہتا بھائی، پیسے نہیں چاہیے، کوئی عہدہ منصب نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کی بات کو سن لو، اس میں تمہارا فائدہ، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. لفظی ترجمہ دیکھیے، فرمایا وَإِنِّي، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، بے شک میں، کلما، جب دعوتہم، میں نے ان کو دعوت دی ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ،
لی تاکہ تغفرہ معاف کر دیں آپ ان کو، لہم ان کو معاف کر دیں، جعلو انہوں نے رکھ لی اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں، یعنی انتہائی بد اخلاقی اور بے رخی کا مظاہرہ، کانوں میں انگلی ڈالنی، ہم آپ کی بات سننا نہیں چاہتے۔ اور دیکھیں پہلی مرتبہ انگلی کوئی نہیں ڈالتا، یہ بار بار دعوت، کیونکہ پیغمبر اور نبی کے دل میں غم ہوتا ہے امت کا، یہ غم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کلمہ پڑھنے والے ایمان والے مرد و عورت کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کو بیان کرنے کا اس واقعے کو ایک مقصد یہ بھی ہے۔ تو وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْشَوْا انہوں نے ڈھانک لیے، اوڑھ لیے اپنے کپڑے اپنے اوپر، منہ بھی ڈھانک لیے، دیکھ ہی نہ سکے نوح علیہ السلام۔ وَأَصَرُّوا اصرار کرتے رہے کفر پر، اڑے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کا مظاہرہ کہ استکبارہ بہت زیادہ تکبر، یعنی وہ کلمات آئیں گے انشاءاللہ سورہ ہود میں، اس کی تفسیر کا موقع نہیں، کہنے لگے اے نوح تم تو بہت حقیر آدمی ہو، اراذلونا بادی الرأی، کوئی حیثیت نہیں تمہاری، اگر تم نبی ہوتے تو ہم جیسے بڑے سردار ہوتے، بڑے مالدار ہوتے، اور تمہارے پاس بیٹھنے والے یہ کون حقیر قسم کے لوگ، ان کو ہٹاؤ یہاں سے، پھر ہم آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے تمہاری بات سننے کی۔ کوئی موقع نہیں مذاق اڑانے کا، تنبیہ تضحیک کا، استہزاء مذاق اڑانا۔ نوح علیہ السلام فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پھر دعوت کا اسلوب، ثم پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی ہے، پھر میں نے ان سے علانیہ بھی بات کی، چپکے بھی سمجھایا، چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ثم انی دعوتہم پھر میں نے ان کو دعوت دی جہارا، جہار کہتے ہیں جیسے یہ مجمع ہے ایک خطاب اور تقریر اور بیان کے انداز سے کہ لوگ ہوں بڑا بلند آواز سے، برملا کھلی آواز سے، جہارا۔ ثم انی جو موقع دیکھا تو ایک مجمع کو بھی دعوت دی، ثم انی اعلنت لہم پھر ان سے علانیہ کھلم کھلا چپکے انفرادی ملاقات کی، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اسرارا اور چپکے بھی سمجھایا، اسرار پوشیدہ انداز سے، کسی سے الگ سے جا کے ملاقاتیں، کسی طرح بات کو سنیں اور سمجھیں۔ اور میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، اپنے کفر کی، شرک کی، ظلم اور زیادتی کی، گناہوں کی معافی مانگ لو، انہو کان غفارا وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ میں توبہ تو کر لوں، ایمان بھی لے آؤں، گناہوں سے بچوں، لیکن دنیا کی زندگی ہے کیا ہوگا؟ ظاہری دنیا میں زندگی تو یہاں اللہ پاک نے معافی مانگنے اور ایمان اور تقوی والی زندگی کے انعامات کو بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھو تم معافی مانگو، سچی توبہ کرو، بہت بخشنے والا، یرسل السماء علیکم مدرارا وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، یرسل بھیجے گا، السماء آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا دھار یعنی لگاتار، آسمان سے مراد یہاں بارش ہے جو آسمان سے آتی ہے، کب کثرت سے بارشیں برسیں گی تو کیا ہوگا؟ زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور تم دنیا میں بڑی پرسکون زندگی گزارو گے، کھانے پینے کی چیزیں وافر و کثرت سے ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ یمددکم تمہاری مدد کرے گا، بڑھائے گا، بِأَمْوَالٍ مال کی جمع ہے اموال، بہت زیادہ مال دے، کس پر؟ استغفار پر، ایمان اور تقوی پر۔ وَبَنِينَ اور تمہارے بیٹوں کو بڑھائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یعنی یہ نوح علیہ السلام نے ترغیب دی، کیونکہ انسان آخرت کے ساتھ ساتھ یہ سوچتا ہے آخرت تو بنے گی، دنیا کے اندر بھی راحت، دنیا کے اندر بھی سکون و چین اور ضروریات اچھی طرح پوری ہونی چاہیے، یہ انسان کی چاہت ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے ایمان، تقوی اور استغفار پر اللہ کی طرف سے ان انعامات کا ذکر کیا۔ یہاں تھوڑی سی ایک دو باتیں سمجھ لیجیے۔
ایمان اور تقوی والی زندگی پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن کریم میں کئی مقامات ہے کہ تمہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، عافیت والی سکون والی زندگی اللہ تمہیں دیں گے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کثرت سے استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ اس کے ہر غم کو دور کریں گے، ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے، روزی وہاں سے دیں گے، گمان بھی نہیں ہوگا۔ مفسرین نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر مفسرین نے یہاں عجیب بات لکھی ہے کہ ایک تو اللہ کا وعدہ ایفائے عہد، وعدے کا پورا کرنا اسی طرح ہوگا کہ آپ نیک اعمال کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، تقوی والی زندگی اختیار کریں، کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، دنیا میں ان سب چیزوں میں اضافہ ہو جائے، یعنی باغات بھی ہوں، نہریں بھی ہوں، آسمان سے بارش بھی برسے، اولاد میں اضافہ ہو، اموال میں اضافہ ہو۔ ایک تو صورت یہ بات آسان ہو گئی، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ سمجھنے کی چیز ہے، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حقیقت میں صحیح معنی میں آپ تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، واقعتاً گناہوں سے بچ رہے ہیں، صرف صورت نہیں، دینداری کی صورت نہیں قائم کی، پورے دین کے سارے شعبوں اور احکامات پہ واقعتاً عمل کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ مال نہیں مل رہا آپ کو، بہت زیادہ دنیا کی فراوانی نہیں ہو رہی آپ پر، تو کیا مطلب ہوا کہ یہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو فرمایا مفسرین نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر اپنے وعدے میں اس سے زیادہ عمدہ چیز دے دے جس کا وعدہ کیا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ وعدہ کامل طریقے سے پورا ہوا۔ وہ کیا دیتے ہیں اللہ پاک؟ روحانی مسرت، مال زیادہ نہیں ہے لیکن دل پرسکون ہے، زندگی اطاعت والی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، کسی سے اختلاف نہیں، کسی کا کینہ و بغض نہیں، یعنی وہ زندگی کی راحت و سکون جو ان سارے اسباب سے انسان چاہتا ہے۔ شاندار گاڑی سے آدمی کیا چاہتا ہے؟ سکون۔ اعلیٰ منصب سے انسان عزت، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ایمان اور تقوی والی زندگی میں رکھی ہیں، صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ترتیب وار دیکھنا شروع کر دیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، انبیاء کے ساتھی صحابہ، تابعین اور متقی پرہیزگار اہل اللہ مشائخ کی زندگی میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ ان کے پاس مال زیادہ ہو یا نہ ہو، لیکن جو سکون ان کے پاس ہے ساری دنیا کے مالداروں کے پاس نہیں۔ جو عزت لوگوں کے دلوں میں ان کی ہے وہ عزت کسی بڑے صدر وزیر کی نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ تو استغفار پر اور تقوی والی زندگی پر یہ سارے وعدے ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، کبھی بعینی ہی وہی چیز دے دی جاتی ہے، کبھی اس سے بہتر چیز دی جا رہی ہے جو بظاہر وہ نہیں ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تو اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، یہ عجیب آیت ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، یہ ہم سب سے مخاطب ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی عظمت کو، اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں۔ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا؟ لَا تَرْجُونَ، تم امید نہیں رکھتے، تم خیال نہیں رکھتے، للہ اللہ کی وقارا، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا تمہارے دل میں ذرا بھی خیال نہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس ذات کی جو اتنی عظیم ذات ہے، اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا۔ وَقَدْ خَلَقَ، تحقیق پیدا کیا ہے، کم، اے انسانوں تم کو، میں اور آپ سب مخاطب ہیں، اطوارا جمع طور کی، مرحلہ در مرحلہ، مرحلہ در مرحلہ۔ اگر تم تھوڑا سا غور کرو، یہ جو جسم نظر آ رہا ہے 5.5-6 فٹ کا، یہ جسم ایسا تو نہیں تھا، یہ تو پہلے بالکل چھوٹا سا تھا، چند انچ کے لیے 1-آدھا فٹ لے لیں، پھر اس کے بعد اس سے پہلے چلے جائیں تو وہ خالی گوشت کا ایک لوتھڑا تھا، اس سے پہلے چلے جائیں تو وہ جمع ہوا خون تھا، اس سے پہلے چلے جائیں تو وہ ایک نطفہ، ایک قطرہ تھا، اس سے پہلے چلے جائیں تو وہ زمین کے اندر ملی جلی چند ترکاریاں، سبزیاں تھیں، اس سے پہلے چلے جائیں تو وہ آگ، پانی، مٹی، ہوا کے اندر بکھرا ہوا انسان تھا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کس نے
ان 4 عناصر کو جمع کیا اور غذائی اجزاء کی صورت میں مہیا کیا، اس سے نطفہ بنا، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں، پھر کھال، پھر انسان کا جسم، یہ آج 5.5-6 فٹ کا انسان یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یہ دلیل ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ تمہیں کیا ہو گیا مَا لَكُمْ، خطاب ہوتا ہے نا بعض اوقات، کوئی میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا ہے یا لڑکی ہے، لڑکا کوئی، وہ اپنے ماں باپ کا سخت نافرمان ہو جاتا ہے، کلم کھلا برا بھلا کہ نعوذ باللہ گالیاں دینا، تکلیف دینا۔ اب تو لوگ نعوذ باللہ اللہ رحم فرمائے مارتے بھی ہیں ماں باپ کو، تو کوئی اسے سمجھائے تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کرتے ہو، یہ ہے وہ انداز، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عظمت، اس کا وقار، اس کا مقام و مرتبہ تمہارے دل میں بالکل نہیں۔ وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، طور در طور، مرحلہ در مرحلہ پیدا کیا۔ اپنی تخلیق میں غور کرو تو اللہ کو پہچان لو۔ پھر فرمایا الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیسے پیدا کیا اللہ نے 7 آسمان طبق در طبق۔ الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، خلقا پیدا کیا اللہ نے 7 سماوات، 7 سماوات آسمان، طباقا طبق در طبق، 7 آسمان پیدا کیے۔ اور آسمانوں کے بعد جعل القمر فیہن نورا، کیوں بیان کیا رہا ہے، کیونکہ ان سب سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کو فائدہ نہیں اس کا۔ کہا کہ جعل القمر فیہن نورا، اور بنایا چاند کو، فیہن ان آسمانوں میں، نورا ایک روشن نور، وجعل الشمس، اور بنایا سورج کو، سراجن چراغ۔ اب یہ چاند کی روشنی میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، ہم اٹھا رہے ہیں، انسان، یہ سورج کی کرنیں انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پیدا کس نے کیا، اللہ نے، تو اس اللہ کو نہیں پہچانتے، اس کی بات نہیں مانتے، اس کے احکامات کا خیال نہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور پھر سمجھایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہ تو کمال کر دیا اس آیت میں، اگر آپ غور فرمائیں، فرمایا واللہ انبتکم، انبت ینبت، انبات کے معنی آتے ہیں اگانا۔ تھوڑا سا تصور کیجئے، چھوٹی سی کومپل نکلتی، ذرا سا ایک ہرے رنگ کی ایک سوئی نکلتی، وہ بڑی ہوتی آہستہ آہستہ وہ پھیل جاتی، اور پھر اس کے اندر بعض اوقات بڑے بڑے درخت بن جاتے ہیں، اس میں پھل لگتے ہیں، اس میں غلے لگتے ہیں، اس میں سبزیاں، ترکاریاں، میوے، فروٹ، نامعلوم کیا خوبصورت وہ نکلتی ہے، پھیلتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ دوبارہ خستہ ہو کے زمین میں مل جاتا ہے، وہ پتا، وہ ٹہنی، وہ اس پھل کی گٹھلیاں، اس میوے کی تمام چیزیں زمین میں مل جاتی ہیں، پھر دیکھتے ہیں دوبارہ وہاں سے نکل آتا ہے۔ تو یہ سمجھایا کہ جس طرح زمین سے ایک غلہ، ایک سبزہ، ایک درخت اگایا جاتا ہے، دوبارہ وہ زمین میں مل جاتا ہے، پھر زمین سے نکلتا ہے۔ یا مختلف پھلوں کو دیکھ لیں، مختلف درختوں کو، کہ اسی طرح تم ہو، تمہیں زمین سے اللہ نے نکالا۔ کس طرح، وہی ترتیب جو میں نے عرض کی، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ عناصر 4 جو زمین کے اندر پائے جاتے ہیں، پھر اس میں سے ایک نطفہ بنا، پھر اس کے بعد غذا بنی، پھر اس کے بعد انسان کے جسم میں، پھر وہ جمع و خون، انبتکم من الارض نباتا، تمہاری پیدائش زمین سے ہوئی ہے، واللہ، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سمجھ میں نہ آئے کہ انسان کیسے اگایا گیا، درخت اگتا ہے، ہماری پیدائش کو زمین سے تشبیہ دی اس درخت کے ساتھ جو زمین سے نکلتا ہے۔ واللہ انبتکم، اللہ نے تمہیں اگایا، من الارض، زمین سے، نباتاً، ایک بہترین طریقے سے۔ اب تم اگائے، نکل زمین پہ چل، لیکن یہ جسم کیا ہے، یہ خاکی ہے، یہ جسم خاکی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد چند سال بعد آپ قبر کھول کے دیکھیں تو عام طور پہ کہیں ہاتھ، کہیں ہڈی، کہیں آنکھ، کچھ نظر نہیں آیا، سب مٹی میں مل گیا، بالکل صاف قبر ہوتی۔ کہاں چلا گیا انسان، مٹی میں۔ تو فرمایا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کے کھڑا کرے گا۔
ثم یعیدکم، پھر اعاد یعید لوٹانا، لوٹائے گا تم کو فیہا اس میں زمین میں، ویخرجکم پھر نکالے گا، کب نکالے گا؟ قیامت کے دن، اخراجہ خاص طریقے سے نکال کے کھڑا کر دے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا حصہ کہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی چیز۔ فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا، انسان زمین پہ زندگی گزار رہا ہے، لہٰذا زمین کو دیکھ کر تم اللہ کی قدرت کو پہچانو اور اللہ کے احکامات کو مانو۔ اللہ ہی نے تمہیں زمین کا اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا، جعل لکم بنایا تمہاری الارض زمین کو بساطا فرش۔ اگر زمین ایسی نہ ہوتی ہم رہ نہیں سکتے تھے، لتسلکوا منہا تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پہ چلو، تسلکو چلو، منہا اس زمین کے، سبلن راستوں پہ، فجاجہ کھلے راستے۔ اگر یہ راستے بند ہوتے انسان کی زندگی مشکل تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان احسانات کو بیان فرمایا، سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی انداز دعوت بھی بیان فرمایا اور مقاصد دعوت کی بھی حقیقت بیان فرمائی، اور امت محمدیہ کے داعی، دعوت دینے والے مرد و عورتوں کے سامنے حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اسلوب رکھا کہ انبیاء علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں تو اپنی ذات سے متاثر نہیں کرتے، اپنی طرف نہیں بلاتے، بلکہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اطاعت کا طریقہ پیش کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کی احکامات پہ عمل کرتا ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا انا اتقاکم، میں زیادہ ڈرنے والا، زیادہ متقی ہوں تم میں سے۔ تو میرے محترم دوستوں، اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کی ذات کا تعارف کے لیے مختلف چیزیں، انسان کی اپنی پیدائش پہ غور، دنیا کے اندر پھیلی ہوئی اللہ کی قدرتوں پہ غور کریں اور اللہ کے انعامات کا یقین رکھیں، تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات کا یقین ہمیں نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی نیابت میں مومن مرد مومن عورت، کلمہ گو مرد کلمہ گو عورت کے ذمے جو امر دعوت متوجہ ہوا ہے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس امر دعوت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان آیات قرآنیہ سے اللہ پاک ہمیں اپنی عملی زندگی میں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ان آیات کو پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين۔ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون۔ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم
واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق اللہ العظیم۔ ایک اہم بات اور ان آیات سے معلوم ہوتی ہے کہ داعی حق کی دعوت پر پورا یقین رکھتا ہے اور کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا ہم اس کو پڑھتے جائیں گے اللہ پاک ہمارے سینے کو کھولیں گے کہ ان آیات سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آیات تو میرے لیے نازل ہوئی، داعی اپنی دعوت سے کبھی تھکتا نہیں ہے، مایوس نہیں ہوتا، اور اپنا پورا یقین اس کو دعوت پہ ہوتا ہے۔ بات یہی حق ہے، کبھی شبہ میں نہیں پڑتا، لہٰذا اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم اپنی اولاد کی طرف سے بھی مایوس، میں نے بہت سمجھا لیا، نہیں مانتے، اب آدمی دعوت دینا ہی چھوڑ دیتا، کہنا ہی چھوڑ دیتا، بھائی بہت بول دیا، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ آپ جو اولاد والے ہیں خصوصاً ان کو اس کا مشاہدہ ہوگا، بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جی بہت سمجھا لیا، بہت عرصے سے سالہ سال گزر گئے، کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں، اب بولنے ہی چھوڑ دیا، کہنے ہی چھوڑ دیا۔ نہیں میرے محترم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور یہ آیات جو ابھی آپ بار بار پڑھیے، اس کو بار بار پڑھیں، یہ آپ کو راستہ کھولیں گی کہ نہیں۔ نوح علیہ السلام 910 سال کم سے کم، جو پکی روایت ہے، 910 سال تک دعوت دیتے رہے، اور بعض مفسرین نے عجیب لکھا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ ان کی عمر لمبی تھی، ان کی قوم کی ہر آدمی کی عمر یہ 800-900 سال ہوتی تھی۔ مفسرین نے یہ بات بھی بڑی عجیب لکھی کہ اللہ نے ان کو معجزاتی طور پر لمبی عمر دی تھی، ان کے سامنے بہت سی نسلیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن یہ دعوت سے رکے نہیں تھے، ایسا یقین تھا دعوت، اور ایسی فکر تھی امت کی۔ تو یہ تو ہماری سگی اولاد ہے، یہ تو ہمارے سگے بہن بھائی ہیں، یہ تو ہمارے پڑوسی ہیں، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ تو ہمارے ایمان والے مرد، یہ تو حضور کی امت ہے، اور یہ تو
میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا میرا دوست ہے، بیمار ہو جائے میں پوری رات اسپتال میں اس کے ساتھ گزارتا ہوں، نماز نہ پڑھے مجھے فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم دوستوں، یقین دعوت پر اور اکتانا، مایوس ہونا، تھکنا نہیں ہے دائی کے پاس۔ دائی کے پاس محنت ہی محنت اور پورا یقین ہے کہ مجھے اللہ سے اس کی بہترین امید بدلہ ملے گا۔ اور ایک اور بات جو میں عرض کر چکا ہوں درس کے دوران بھی، کہ دائی جب انسان ہے نا، ہم تو پتھر تو ہے نہیں، جب آپ بار بار دعوت دیں گے، دین کی بات بیان کریں گے، اپنوں کو، قریبی تعلق والوں کو، مسلمانوں کو، خاص طور پہ مسلمانوں میں دعوت اس وقت ہو رہی ہے، تو جو تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں اس پر جواب نہ دیا جائے ان کو۔ قوم کو جواب کبھی نہیں دیا نوح علیہ السلام نے، آپ سورہ ہود، سورہ یونس وغیرہ میں پڑھ، جواب نہ دیا، بلکہ اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے۔ یہ ہے پیغمبرانہ اسلوب، یہ ہے پیغمبر کا وسیع سینہ و کشادہ ظرف، اس کا اللہ پاک ہمیں حصہ نصیب فرما دے۔